بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں ہندوستان پر مغلوں نے صدیوں حکومت کی ہے۔ اس عرصے میں انہوں نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں کئی عظیم و شان عمارتیں تعمیر کروائیں جو آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ لاہور، آگرہ، دہلی اور ہندوستان کے کئی شہروں میں مغلیہ دور حکومت کے یہ شاہکار نمونے دنیا بھر میں آج بھی اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ انڈیا کے شہر آگرہ میں مغل دور حکومت کا ایک ایسا ہی شاہکار موجود ہے جس کو آج پوری دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ تاج محل کو آج دنیا کے جدید 7 عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 42 ایکڑ پر پھیلا ہوا، دور سے ہی چمکتا ہوا یہ مقبرہ جہاں آج اپنی خوبصورتی کا جلوہ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہیں اس تاج محل پر اداسی کے کئی بادل آج بھی منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوستوں، آج جہاں بھی تاج محل کا نام لیا جاتا ہے تو وہیں شاہ جہاں کا نام بھی ضرور آتا ہے۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں، جس کا اصل نام شہاب الدین محمد خرم تھا، وہ 1592 میں لاہور میں پیدا ہوا۔ وہ سلطنت مغلیہ کا 5واں شہنشاہ تھا اور اس کے والد کا نام نور الدین محمد جہانگیر تھا۔ 1628 میں اپنے والد کی وفات کے بعد جب شاہ جہاں تخت نشین ہوا تو اس وقت اس کی عمر 37 برس تھی۔ اپنے دور حکومت میں شاہ جہاں نے اتنی تعمیرات کروائیں کہ اسے مغلیہ دور حکومت کا انجینئر بادشاہ بھی مانا جاتا ہے۔ شالیمار باغ لاہور، شاہی قلعہ لاہور، موتی مسجد، جہانگیر کا مقبرہ، مسجد وزیر خاں، قلعہ آگرہ، دلی جامع مسجد اور شاہ جہانی باغات، یہ تمام شاہ جہاں کے دور میں تعمیر ہوئے اور آج بھی یہ تمام چیزیں شاہ جہاں کی یاد دلاتی ہیں۔ ان تمام عمارات کے علاوہ شاہ جہاں کے نام سے منسوب جو سب سے اہم عمارت ہے وہ تاج محل ہے، جو اس نے اپنی لاڈلی بیگم ممتاز کی محبت میں تعمیر کروایا۔ تاج محل کب، کیسے اور کیوں تعمیر کیا گیا، کیا یہ واقعی ہی کسی کی محبت کی نشانی ہے، یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ مکمل معلومات کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ دوستوں، اگرچہ شاہ جہاں نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کیں، لیکن ممتاز محل شاہ جہاں کی محبوب ترین بیوی تھی اور ممتاز محل کا اصل نام بانو بیگم تھا۔ اس کے والد مغلیہ عہد میں ایک خاص وزارت پر مامور تھے۔ ممتاز کی شادی شاہ جہاں سے 1612 میں ہوئی۔ ممتاز کو ریاستی امور میں ایک خاص اہمیت حاصل تھی اور اس کے پاس وسیع اختیارات بھی موجود تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مغلیہ دور حکومت کی اصل حکمران ممتاز ہی رہی اور شاہ جہاں اس کے مشورے کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ وہ اتنی اہم تھی کہ مغلیہ دور حکومت کی کئی اہم ترین مہریں بھی اسی کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ دوستوں، شاہ جہاں کی یہ محبوب ترین بیوی زیادہ عرصہ اس کے ساتھ نہ رہ سکی اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب وہ اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملی۔ اس کی وفات کے بعد اسے عارضی طور پر بحران پور میں دفنایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ممتاز محل نے مرنے سے پہلے اپنی ایک آخری خواہش کا اظہار بھی کیا تھا اور وہ یہ تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر دنیا میں ایک خوبصورت مقبرے کی صورت میں بنائی جائے، اور پھر شاہ جہاں نے ممتاز بیگم کی اس آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی اور دولت وقف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستوں، ممتاز کی وفات شاہ جہاں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے انتقال کے بعد ریاستی امور میں دلچسپی بالکل ہی چھوڑ دی تھی۔ ممتاز محل کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد اس کی باڈی بحران پور سے آگرہ لائی گئی اور اسے دریائے جمنا پر منتقل کر دیا گیا۔ دریائے جمنا کے قریب کی یہ زمین اس وقت ایک مہاراجہ کی ملکیت تھی۔ شاہ جہاں نے یہ جگہ ایک خوبصورت حویلی کے بدلے میں اس مہاراجہ سے خرید لی۔ پھر اسی جگہ شاہ جہاں نے تاج محل بنانے کا ارادہ کیا۔ تاج محل کی تعمیر 1632 میں شروع ہوئی۔ ہتھوڑوں چھنیوں کی ایک تیز سمفنی، 20,000 سے زائد کاریگروں نے اپنی تمام تر مہارتیں محبت کی اس یادگار میں ڈالیں۔ فارسی آرکیٹیکٹس، ترک خطاطوں اور ہندوستانی پتھروں نے اپنی روایات کو ملایا اور ایک شاہکار تخلیق کر ڈالا جو سرحدوں اور عقائد سے بالا تر تھا۔ تاج محل دریائے یمنا کے کنارے سے طلوع ہوا، ہاتھی دانت کے سنگ مرمر میں ایک خوبصورت نظارہ۔ اس کے 4 مینار انگلیوں کی طرح آسمان کی جانب پہنچ گئے۔ تاج محل کا مرکزی گنبد اپنی خوبصورتی میں خود ہی مثال تھا۔ تاج محل کی تعمیر میں استعمال ہونے والے سنگ مرمر میں کئی قیمتی نگینے جڑے گئے۔ تاج محل میں کئی قیمتی پتھر بھی استعمال ہوئے اور محل میں کئی جگہ قرآن کی آیات خوبصورت خطاطی کی صورت میں آج بھی موجود ہیں۔ 1648 میں 17 سال کی انتھک محنت کے بعد تاج محل مکمل ہوا۔ شاہ جہاں نے اپنی تخلیق کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک کڑوا درد تھا
تاج محل ممتاز کی آخری آرام گاہ تھی، لیکن یہ اس کی محبت کا ثبوت بھی تھا جو آنے والی صدیوں تک دنیا کو روشن کرے گی۔ تو دوستو، شاہ جہاں اپنی بیگم کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شاہ جہاں نے اپنی لاڈلی بیگم کے نام ممتاز محل کے نام سے اس مقبرے کا نام تاج محل رکھا۔ ہم تاج محل کی کہانی صرف محبت اور افسانے کی نہیں ہے، یہ انسانی خواہشات اور فن کی متحد طاقت کا بھی ثبوت۔ مغل سلطنت چاہے ہی ختم ہو گئی ہو، لیکن تاج محل آج بھی باقی ہے، جو ہندوستان کے شاندار ورثے کی علامت ہے، اور یہ ایک ایسی خوبصورت نشانی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ سانحہ کے بعد بھی خوبصورتی برقرار رہ سکتی ہے۔ اب تاج محل ہندوستان کا سب سے بڑا سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں سیاح آج بھی تاج محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلتے ہیں کہ 1983 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے تاج محل کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں بھی شامل کر لیا تھا۔ لہٰذا دوستو، اگلی بار جب بھی آپ تاج محل کو دیکھیں گے تو آپ یاد رکھیں گے کہ یہ صرف ایک مقبرہ نہیں ہے، بلکہ یہ پتھر میں کندہ محبت کا ایک خطہ ہے۔ تاج محل ہوا میں سرگوشی سے کی گئی نظم ہے اور انسانی جذبات کی پائیدار طاقت کا ثبوت ہے۔ دوستو، شاہ جہاں کے محل کی یہ خوبصورت کہانی آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔